السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے چند باتیں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے، ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو انٹرنیشنل سطح پر غیر مسلموں کے ہاں یوم محبت کے طور پر منایا جاتا ہے، جسے بڑے ہی افسوس کے ساتھ آج مسلمان ملکوں میں بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت رائج کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ محبت کرنے والوں کا عالمی دن ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف روایات اس دن کے شروع کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں، جیسا کہ ایک رومن سینٹ ویلنٹائن نامی آدمی ہے جسے جیلر کی بیٹی سے عشق ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کو جب اپنا پیغام بھیجتا ہے اور جیلر سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جیلر اس کو مختلف مقدمات میں پھنسا کر پھانسی گھاٹ تک پہنچا دیتا ہے اور اس کو 14 فروری کو پھانسی دی جاتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں جی اس کو یوم محبت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا سلطنت روما میں جب جنگوں کا آغاز ہوا اور نوجوان کم پڑ گئے تو بادشاہ نے دیکھا، جس کا نام کلوڈیس ہے، تو اس نے نوجوانوں کو حکم دیا کہ وہ کوئی شادی نہ کریں اور نہ ہی اپنی جو محبوبائیں ہیں ان کے پاس رہیں، بلکہ جنگ کے اندر شریک ہوں۔ تو اس کے مقابلے میں ایک ویلنٹائن نامی پادری نے گرجا گھر کے اندر شادیوں کا اہتمام کیا، جسے بادشاہ نے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا اور 14 فروری کو اس کو سولی پر چڑھایا گیا۔ لہٰذا اس دن کو ان لوگوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ویلنٹائن یہ اصل میں ایک پادری کا نام ہے۔ اگر آپ انسائکلوپیڈیا برانٹینکا جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہے اس کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو انٹرنیشنل لورز فیسٹیول کے نام پر منایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ ایک ویلنٹائن نامی پادری وہ اپنی راہبہ کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے، اور کیونکہ عیسائیت کے اندر راہب اور راہبہ دونوں شادی نہیں کر سکتے، تو اس نے راہبہ کو یہ کہا کہ آج میرے اوپر یہ الہام ہوا ہے کہ اگر ہم آپس میں ایک رات کے لیے شادی کر لیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے آپس میں منہ کالا کیا، جسے شادی کا نام دیا۔ جب یہ بات سوسائٹی میں پھیلی اور وقت کے بادشاہ تک پہنچی تو اس نے اس کو اریسٹ کروایا اور اس کو پھانسی کے تختہ پر لٹکایا، اور یہ 14 فروری کو کیا گیا۔ اس لیے اس کو شہید محبت کا نام دیا گیا اور اس دن کو یوم محبت کا نام دے کر منانا شروع کر دیا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس دن کی ابتدا زناکاری کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس کو ایک زناکاری کے لیے بطور یادگار منایا جاتا ہے، آج مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آنکھیں بند کر کے اسے یوم محبت کے نام پر منا رہے ہیں، اور 14 فروری کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں، اس طرح تحائف دیتے ہیں۔ یہ بالکل غیر مسلموں کی رسم ہے اور یہ فحاشی کو عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جس کی اسلام میں قطعاً بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے سورہ نور میں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ وہ لوگ جو اسلامی سوسائٹی کے اندر اہل ایمان کے اندر فحاشی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ جو لوگ اس لعنت کے اندر مبتلا ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی عورتیں، ان کی اپنی اولادیں جب فحاشی کے راستے پر چلتی ہیں تو پھر وہ آنکھیں مل مل کر دیکھتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جب وقت چلا گیا اس کے بعد کف افسوس ملنے کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایک مشہور محدث نے یہ شعر کہے تھے کہ ان الزنا دین اذا اقرضتہ کان الوفاء من اہل بیتک فاعلمی، کہ زنا ایک ایسا قرض ہے اگر تو نے اپنے سر پر اٹھا لیا تو یاد رکھ یہ تیرے گھر کی عورتوں سے پورا کیا جائے گا، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا تم نے کرنا ہے ویسا ہی بھرنا ہے، اچھا کام اچھا نتیجہ، برا کام برا نتیجہ ہے۔ تو یہ دن جو اس طرح والہانہ طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خصوصاً کالجوں کے منا رہے ہیں، یہ بالکل بھی اسلام اس کی قطعاً کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے، اور نہ ہی یہ کسی طرح بھی صحیح ہو سکتا ہے۔
لہٰذا اس سے باز آنا چاہیے اور مسلمانوں کے اندر اس فحاشی کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اس کو اس ویلنٹائن ڈے کے مقابلے میں اسلامک ویلنٹائن ڈے بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کس طرح بنے گا؟ کہتے ہیں جی ہم اپنی والدہ کو پھول دیں گے، بہن کو دیں گے، بھائی کو دیں گے تو یہ اسلامی بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو تو ہر وقت 24 گھنٹے دن رات اپنی والدہ سے، والد سے، بھائیوں سے، بہنوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر اس کے پاس طاقت ہو تو ان کی خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ تم سال میں ایک دفعہ مدر ڈے منا لو یا ایک دن باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، اس کو بھول دے دو۔ یہ بالکل غیر اسلامی رسمیں ہیں اور ان کے اندر شریک ہونا اور اس طرح کے کام کرنا وہ بالکل بھی اسلامی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے جو ابھی میں نے عرض کر دی ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں، بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں پاک دامن رہیں لیکن خود دوسری عورتوں کو بھول دیتے ہیں۔ باپ چاہتا ہے میری بیٹی پاک دامن رہے لیکن خود اس طرح کی گندگی میں مبتلا ہوتا ہے، تو کیسے وہ پاک دامن رہ سکتی ہے؟ اور یہ بات ہماری نوجوان بہنوں کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ آج اگر اس ویلنٹائن ڈے پر کوئی لڑکا اسے پھول دے رہا ہے تو وہی لڑکا اگلے ویلنٹائن ڈے پہ کسی اور کو دے رہا ہوگا اور یہ فاحشہ کسی اور کی بغل میں بیٹھی ہوگی۔ یہ حقیقتیں ہیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ان کو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج یورپ پوری ایک منصوبہ بندی کے ساتھ فحاشی، عریانیت یہ مسلمان معاشروں میں پھیلا رہا ہے جس کا ادراک نہیں ہو رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ اس کے اوپر یعنی پابندی لگاتی۔ دیکھیے افسوس کی بات کیا ہے کہ بھارت میں جو RSS شیوسینا کی تنظیم ہے اس نے اس پر پابندی لگوا رکھی ہے، اور جس دکان پہ 14 فروری کو پھول ہوں وہ اس کو توڑ دیتے ہیں اور سختی سے پیش آتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ مسلمان ملک کے اندر یہ خبر پڑھنے کو ملتی ہے کہ جی ویلنٹائن ڈے پر پھول ختم ہو گئے، جو پھول 100 روپے کا بک رہا تھا وہ 500 کا بک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ اس قسم کی کوئی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان، ہماری عزت، مال جان کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔